وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دنیا میں کئی قسم کے مدرسے ہیں جہاں انسان تعلیم کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے. کوئی دنیاوی مدرسے ہیں، کوئی دینی مدرسے ہیں. غرض مختلف مدرسے مختلف قسم کی تعلیم کے لیے قیام کیے گئے ہیں، لیکن ان تمام مدرسوں میں ایک ایسا مدرسہ بھی ہے جہاں محبت اور عشق اور پھر ترقی کرتے ہوئے عشق الہی کا سبق پڑھایا جاتا ہے. اور اگر اس مدرسے میں پڑھنے والے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس سبق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو آخرکار محبت الہی کے وارث بنتے ہیں. اس مدرسے کا عرفان عطا کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شادیوں کا معاملہ محبت کی بنیاد کے قیام کے لیے ہے. میاں بیوی کی محبت در حقیقت خدا کی ہی محبت کا ظل ہے. شادی ایک مدرسہ ہے جہاں خدا تعالیٰ کے عشق کا سبق پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلقات کو اپنی محبت کا ایک نشان قرار دیا ہے. غرض ماں باپ کی محبت خدا تعالیٰ کی محبت کا ایک ظل ہے. بیوی کی محبت بھی خدا تعالیٰ کی محبت کا ایک ظل ہے اور اولاد کی محبت بھی خدا تعالیٰ کی محبت کا ایک ظل ہے. گویا یہ تینوں ایک درسگاہ ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس سیکھتا ہے اور دوسروں کو ساتھ سکھاتا ہے. دین اسلام میں آئلی زندگی میں محبت، الفت اور مودت پیدا کرنے کی نہایت ہی پیارے اصول ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیے ہیں جو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں. یہ وہ اصول ہیں یا رہنما اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قائم فرمائے ہیں، اور ان اصولوں پر چل کر ایک مومن اپنی آئلی زندگی کو خوشحال، صحت مند اور جنت نما بنا سکتا ہے. معاشرتی زندگی کا آغاز دراصل ایک گھر کے آغاز سے ہوتا ہے. آئلی زندگی کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے جس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آئلی زندگی جنت نظیر معاشرے میں بدل جاتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ شادی کے بعد مودت اور رحمت کا مضمون ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے اور ایسا ماحول قائم کرنا چاہیے کہ مرد عورت کے لیے محبت اور رحمت کا سرچشمہ ثابت ہو اور عورت مرد کے لیے رحمت اور محبت کا سرچشمہ ثابت ہو. نیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان گہری محبت اور رحمت کا رشتہ قائم فرما دیا ہے اور یہ رشتہ دونوں طرف سے ہے. بینکم فرمایا ہے، یعنی وہ بچے جو میاں بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں محبت
اور رحمت کے تعلقات سے زندگی بسر کریں، اور سارے معاشرے کے لیے پیغام ہے کہ آئلی زندگی میں محبت اور رحمت کو اختیار کرو۔ تو یہ اس آیت میں پیغام دیا گیا ہے کہ اپنی شادی شدہ زندگیوں میں محبت کو قائم کرو، مودت کو قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کو قائم کرو گے اور ان رہنما اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مرد اور عورت کو اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، انسانیت ایک علیحدہ چیز ہے، وہ نفس واحدہ ہے، اس کے دو ٹکڑے کیے گئے ہیں، آدھے کا نام مرد ہے اور آدھے کا نام عورت۔ جب دونوں ایک ہی چیز کے دو ٹکڑے ہیں تو جب تک دونوں نہ ملیں گے اس وقت تک وہ چیز مکمل نہیں ہوتی، وہ تبھی کامل ہوگی جب اس کے دونوں ٹکڑے جوڑ دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں کس قدر مختصر بات ہے لیکن کتنی جامع اور مکمل بات ہے کہ جب تک مرد اور عورت شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، اپنی نوک جھوک کو درست نہیں کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، اور جب تک نہیں جڑیں گے تب تک یہ ملاپ نہیں ہوگا۔ دونوں کو جڑنے کی کوشش کرنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ پس خوشگوار آئلی زندگی کی کامیابی کی کلید دعا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو دعا سے، اور اگر اندھے بینا ہو سکتے ہیں تو دعا سے۔ تو پس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہی دعا ہے جو پتھر دل خاوند کو موم بھی کر سکتی ہے، اور یہی دعا ہے جو باغیانہ سرشت کی عورت کو رام کر سکتی ہے۔ اور اسی لیے ازدواجی زندگی کے قدم قدم پر اسلام نے ہمیں دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ دعا کا آغاز کس مرحلے سے ہوتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اعزاز کس طرح حاصل ہوا اور کیا کام آپ نے کیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام آپ کے داماد بنے۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری بچی پیدا ہوئی تھی تو میں نے اس طرح تڑپ کے ساتھ، جس طرح ایک ذبح کیا ہوا جانور تڑپتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی تھی کہ اس کو خود سنبھالنا اور ایسا مقام عطا کرنا جو دنیا میں کسی کو نہ ملا ہو۔ جب میر صاحب یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ تو اسلامی تعلیم تو یہ ہے کہ جب رشتے کی تلاش کا مرحلہ آئے یا اس سے کئی سال پہلے، اس موقع پر خود بھی دعا کرو، بچوں کو بھی دعا کی تلقین دو، اور دعائیں کرتے ہوئے سب مراحل طے ہوں۔ اب تمام والدین بھی اور باپ بھی اور مائیں بھی اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب تک مرحلہ سر پر نہیں آ پڑتا تب تک کس قدر اپنے بچوں کے لیے، خواہ وہ بچی ہو یا لڑکا ہو، دعائیں کرتے ہیں۔ سامعین، ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک میں بہتر ہے، اور تم میں سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، نیک عورت سے بہتر دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ جو عورت اپنے گھر میں وقار سے رہتی ہو اور اپنے خانگی فرائض ادا کر رہی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا اجر دیا گیا ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سب سے حسین معاشرے کی جنت جو نازل ہوئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہوئی۔ آپ نے بہترین اسوہ ہر آنے والی نسل کے لیے پیچھے چھوڑا۔ خواتین مبارکہ سے آپ کیا سلوک تھا؟ آپ کیسے گھر میں رہتے تھے؟ کس طرح ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے؟ کس طرح حقوق سے بڑھ کر ان پر التفات فرمایا کرتے تھے؟ یہ وہ زندہ نمونے ہیں جو دنیا کی نظر سے اوجھل ہو چکے ہیں، اور یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں، اور یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ بہت سے احمدی گھروں کی نظر سے بھی اوجھل ہو چکے ہیں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی میں سے الفت و مودت کے چند پاکیزہ نمونے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شہادت گھریلو زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم، عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف کے گھر میں رہنے والے۔ آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ساری زندگی آپ نے کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نیز فرمایا جتنا وقت آپ گھر پر ہوتے گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کو نماز کا بلاوا آتا اور آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ یہ وہ جائزہ ہے یا یہ وہ اسوہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اکثر دفعہ بیویوں کی بھی شکایت ہوتی ہے اور خاوند کی بھی شکایت ہوتی ہے کہ گھر تو آ جاتے ہیں یا گھر تو ہوتے ہیں لیکن یا تو فون پر لگے رہتے ہیں یا اپنے کسی سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، اور گھر ہونے کے باوجود بھی گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ اور یہی شکایت بعض اوقات خاوند بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب کام سے آتے ہیں تو ان کی گفتگو اپنے فونوں پر، اپنے سوشل میڈیا پر ختم نہیں ہوتی اور ہمیں کوئی وقت نہیں دیتے۔ اور جیسے جیسے دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ویسے ویسے اختلافات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر لڑائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جب دوری پیدا ہو جائے، ایک دوسرے پر اعتبار نہ رہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار ختم ہونا شروع ہو جائے، پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور پھر نوبت اللہ خدا نہ خواستہ اس تک پہنچتی ہے کہ اب ہماری بن نہیں سکتی، اس لیے ہم خلا یا طلاق کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس قدر کامل نمونہ ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھو، جس کے ساتھ گھر میں جاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارو، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرو، اس کے ساتھ التفات کرو اور رحم کرو اور حسن سلوک کرو۔ ایک موقع پر ایک اور واقعہ سیرت سے پیش ہے۔ ایک موقع پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ حضرت صفیہ کے ساتھ وہ الفت و مودت کا سلوک کیا کہ انسان کا اس پیار پر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ نے عجیب نظارہ دیکھا کہ اونٹ پر آپ حضرت صفیہ کے لیے خود جگہ بنا رہے ہیں۔ وہ جبہ جو آپ نے پہنا ہوا تھا اتار کر طے کر کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ دیا، پھر سوار کراتے وقت اپنا گھٹنا ان کے آگے جھکا دیا اور فرمایا اس پر پاؤں رکھ کر اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ اب اسی چیز کو ہم اپنے معاشرے میں لیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو اسلامی معاشرے میں ہیں، لیکن یہاں پر مثال کے طور پر ادھر پارکنگ میں ہی کہہ لیں، کوئی خاوند اتر کے اپنی بیگم کے لیے یا کوئی نوجوان اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے تو ہمارے میں ہی ایسے ہیں جو اس کو تانے دینے لگ جائیں گے کہ دیکھو کتنا بیوی کا غلام بن گیا ہے، دیکھو یہ ہو گیا ہے، دیکھو فلاں ہو گیا ہے۔ لیکن صحابہ نے بھی یہ نظارہ دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا گھٹنا جھکایا کہ صفیہ آسانی سے سواری پر سوار ہو جائیں، اور کسی نے بھی اس قسم کی بات سوچی تک نہیں، اور بلکہ آئندہ رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو گئی کہ کس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور الفت اور مودت کا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں۔ آپ گھر میں کیسا پیارا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑتے بھی ہیں۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی اس طرح بیویوں کے ساتھ دوڑ لگائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ اور بے تکلف تھے۔ ایک دفعہ آپ آگے نکل گئے اور دوسری مرتبہ خود نرم ہو گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ آگے نکل جائیں، اور وہ آگے نکل گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے۔ آپ سراپا محبت تھے۔ آپ نے اپنی ازدواج سے محبت کی اور انہیں محبت کرنا سکھائی۔ جس طرح آپ اپنی ازواج سے محبت کا سلوک کرتے، اسی طرح آپ کی ازواج بھی آپ کے ہر آرام کا خیال فرماتیں اور آپ کی خدمت کرتیں اور آپ سے عشق کی حد تک پیار کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کا پتہ لگانا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ حضرت عائشہ نے اپنی ساری عمر آپ کے عشق میں گزار دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کوئی چیز نہ کھاتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل آتے ہوں۔
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक और हज़रत आशिक सादिक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा की अज़दवाजी ज़िंदगी इसी बहिश्त का नमूना थी। दोनों मियाँ बीवी कामिल मोहब्बत और यगानगत का एक बेनज़ीर नमूना थे। एक मिसाली जोड़ा थे जिनमें दूई मिट चुकी थी और ऐसे थे जैसे एक सीने में दो दिल धड़क रहे हों। ये सब इसलिए था कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अम्मा जान की बहुत ख़ातिरदारी किया करते थे और दूसरी तरफ हज़रत अम्मा जान भी दिलो जान से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर फ़िदा थीं और इस तरह इस रूहानी जोड़े की बाहमी मवद्दत और उल्फत ने एक ऐसे घराने को जन्म दी जो खुदा के फ़ज़लों का मोरिद बना। हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब अपने एक मज़मून में हज़रत डॉक्टर मीर इस्माइल साहिब से एक रिवायत बयान करते हुए लिखते हैं कि मैंने अपने होश में ना कभी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ना कभी हज़रत अम्मा जान से नाराज़ देखा ना सुना, बल्कि हमेशा वो हालत देखी जो एक आइडियल जोड़े की होनी चाहिए। अगर हम में से हर एक इन वाक़यात में बयान करदा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अम्मा जान के नमूने पर चले तो हमारी आइली ज़िंदगी भी उल्फत व मवद्दत का गहवारा बन सकती है। इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत अम्मा जान फरमाती हैं कि मैं पहले पहल जब दिल्ली से आई तो मुझे मालूम हुआ कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुड़ वाले चावल बहुत पसंद हैं। चुनाचे मैंने बहुत शौक़ से और एहतमाम से मीठे चावल पकाने का इंतज़ाम किया। थोड़े चावल मंगवाए और इसमें 4 गुना गुड़ डाल दिया और इस कदर गुड़ हो गया कि वो बिल्कुल राब सी बन गई। जब पतीली चूल्हे से उतारी और चावल बर्तन में निकाले तो वो कहती हैं कि मुझे देखकर सख्त रंज और सदमा हुआ कि ये तो ख़राब हो गए और उधर साथ ही खाने का भी वक्त हो गया। हैरान थी कि अब क्या करूं कि इतने में हज़रत साहिब आ गए। हुजूर ने मेरे चेहरे पर रंज और सदमे को देखा, गम को देखा कि मैं कैसा रोने वाला बना हुआ है। आप हंसे और फरमाया कि क्या चावल अच्छे ना पकने का अफसोस है? फिर फरमाया नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरे मिजाज के मुताबिक पके हैं। ऐसे ज़्यादा गुड़ वाले ही तो मुझे पसंद हैं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। और फिर खुश होकर खाए। हज़रत अम्मा जान फरमाती थीं कि हज़रत साहिब ने मुझे खुश करने की इतनी बातें कहीं कि मेरा दिल भी खुश हो गया। मेरे भाइयों और बहनों, इस फ़िक्रे को ज़रा गौर से सुनें कि हज़रत अम्मा जान गवाही दे रही हैं कि हज़रत साहिब ने मुझे खुश करने की इतनी बातें कहीं कि मेरा दिल भी खुश हो गया। और हमें भी अपने जीवन साथियों की कमज़ोरी पर ताने देने की बजाय दिलदारी करनी चाहिए ताकि उसका रंज और गम खुशी में तब्दील हो जाए। नीज़ मियाँ बीवी को एक दूसरे की पसंद और नापसंद का भी पता होना चाहिए और हर एक ये कोशिश करे कि अपने साथी की पसंद को तरजीह दे। एक दूसरे को खुश करने के मौके भी तलाश करते रहना चाहिए ताकि सकीनत का सामान पैदा हो सके। इससे हमारी आइली ज़िंदगी में भी उल्फत व मवद्दत पैदा होगी। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मियाँ बीवी अगर तकवा की राहों पर चलें तो उनका ताल्लुक़ सच्चे इश्क में तब्दील हो जाता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका ज़िक्र अपने एक ताज़ियती ख़त में जो हुज़ूर ने हज़रत नवाब मोहम्मद अली ख़ान साहिब को उनकी पहली बीवी की वफ़ात पर लिखा था, तहरीर फरमाया। आप फरमाते हैं, मियाँ बीवी का इलाका एक अलग इलाका है जिसके दरमियान इसरार होते हैं। मियाँ बीवी एक ही बदन और एक ही वजूद हो जाते हैं। उनको सदा मर्तबा इत्तफ़ाक़ होता है कि वो एक ही जगह सोते हैं और एक दूसरे का उज़्व हो जाते हैं। बसा औक़ात उनमें एक इश्क की सी मोहब्बत पैदा हो जाती है। यही वो ताल्लुक़ है जो चंद हफ़्ता बाहर रहकर आखिर फ़िलफ़ौर याद आता है। ऐसे ताल्लुक़ का खुदा ने बार बार ज़िक्र किया है कि बाहमी मोहब्बत और उर्स पकड़ने का यही ताल्लुक़ है। बसा औक़ात इस ताल्लुक़ की वजह दुनियावी तलख़ियाँ फ़रामोश हो जाती हैं, यहाँ तक कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी इस ताल्लुक़ के मोहताज थे। सामीन, हमारे सामने
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उसवा है। हमारे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी उसवा है। हमारे सामने हमारे प्यारे इमाम और खुलफ़ा का भी उसवा है। लेकिन ये तमाम उसवा, ये तमाम नमूने तब काम आएंगे जब हम हकीकत में इनको अपनी ज़िंदगियों में शामिल हाल करने वाले होंगे, जब हम ख़ुद भी अपने जीवन साथियों के साथ मोहब्बत की कोशिश करेंगे और हमारे जीवन साथी भी, बीवियां भी खावंद की ख्वाहिश को पसंद करते हुए घरों को ऐसा खूबसूरत बनाएंगी कि खावंद का भी दिल करे कि वो इस घर में आए, उस घर में शामिल हो। मुकर्रम आबिद ख़ान साहब जो हुज़ूर के प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीर में एक दफ़ा बयान किया, इससे पता चलता है कि किस कदर मामूली छोटी छोटी बातों पर खुलफ़ाए अहमदियत हमारी तरबियत फरमाते हैं। वो लिखते हैं कि मैं मस्जिद फ़ज़ल के करीब रहता हूँ। 3-4 साल, ये जब आप बयान कर रहे हैं उससे 3-4 साल पहले की बात है कि एक दिन मैं अपनी बीवी के साथ मस्जिद फ़ज़ल के पास से गुज़र रहा था। अगले दिन हुज़ूर से मुलाकात हुई तो हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने तुम्हें मस्जिद की खिड़की से देखा था कि तुम अपनी बीवी के साथ जा रहे थे, तुम कुछ कदम आगे चल रहे थे। तुम क्यों किसी गैर अहमदी मौलवी की तरह अपनी बीवी से आगे चल रहे थे? तुम्हें उसके साथ चलना चाहिए। अब सोचें किस कदर खुशकिस्मत है हम। ये एक तकब्बुर की निशानी है कि खावंद अपने आप को बड़ा समझता है और बीवी से 4-5 कदम आगे चलता है और बीवी उसके पीछे चल रही होती है। और इस कदर मामूली सी बात पर भी हज़ूर अनवर अय्युतल्लाह बिन अज़ीज़ ने किस कदर मोहब्बत के साथ तवज्जो दिलाई। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जिनको खुदा ताला ने मोहब्बत करने वाला इमाम अता फ़रमाया है कि मियाँ बीवी की लंबी दूरियां तो बहुत दूर की बात, मियाँ बीवी के एक कदम की जुदाई भी उस पर शाक गुज़रती है। आबिद ख़ान साहब कहते हैं कि ये ऐसी बात है जिसे मैंने ख़ुद भी देखा है कि हुज़ूर जब भी हज़रत बेगम साहिबा के साथ चल रहे हों तो उनके साथ चलते हैं या कभी एक कदम पीछे होते हैं। हमारे प्यारे आका हम में से हर एक से ये तवक्को रखते हैं कि हम अपने बीवी बच्चों को ज़िंदगी के सफ़र में साथ लेकर चलें, अपने मामलात से उन्हें आगाह रखें, अपने कामों में उनसे मशवरा लें और बीवी को भी चाहिए कि अपने खावंद के साथ साथ और कदम से कदम मिलाकर चले। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी तवज्जुहात और ख़ूबियों का मरकज़ सिर्फ़ दुनियावी चीज़ें बनकर रह जाएं। हज़रात, उल्फ़त व मवद्दत को कायम रखने के लिए आँख, कान और ज़बान का नेक इस्तेमाल तमाम आइली मसाइल का हल है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर मर्द औरत का काम है कि अपने कान, आँख, ज़बान और हर उज़्व के इस्तेमाल को अल्लाह ताला की रज़ा के ताबे करके इस्तेमाल करे। हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ फरमाते हैं कि मैं अक्सर उन जोड़ों को जो नसीहत के लिए कहते हैं ये कहा करता हूँ कि एक दूसरे के कान, ज़बान, आँख का सही इस्तेमाल करो तो तुम्हारे मसाइल कभी पैदा नहीं हो सकेंगे। ज़बान का इस्तेमाल अगर नरमी और प्यार से हो तो कभी मसाइल पैदा ना हो। अगर झगड़े ख़त्म करने के लिए थोड़े वक्त के लिए कान बंद कर लिए जाएं, सारे मसाइल वहीं दब जाते हैं। एक दूसरे की बुराइयों को देखने के लिए आंखें बंद रखो और एक दूसरे की अच्छाइयों के लिए अपनी आंखें खुली रखो तो सारे मसाइल दब जाते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामईन, मोहब्बत, खुशी और तमानियत का उसूल ना तो किसी को इल्ज़ाम देकर हो सकता है और ना ही बदला लेकर। सिर्फ़ अफ़ू और दरगुज़र और माफ़ कर देना ही वो वस्फ़ है और ख़ूबी है जो इंसान के अंदर भी और बाहर भी खुशी बिखेरता है। हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफ़ा ख़ामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ फरमाते हैं कि आपस में सुलह सफ़ाई की फ़िज़ा पैदा करनी चाहिए। मियाँ बीवी दोनों को नसीहत है कि अगर दोनों ही अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें, ज़रा सी बात पर मामलात बाज़ दफ़ा इस कदर तकलीफ़ दे सूरत इख्तियार कर लेते हैं कि इंसान सोच कर परेशान हो जाता है कि ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं जो कहने को तो इंसान हैं मगर जानवरों से बदतर। फरमाया जब शादी हो गई तो शराफत का तकाज़ा यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, नेक सलूक करें, एक दूसरे को समझें, अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करें। आइली ज़िंदगी में उल्फ़त व मवद्दत का ज़रिया
والدین اور میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں توازن بھی ہے۔ شہدائے احمدیت کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور رضی اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی شدہ نوجوان ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہوں تو بیوی کا حق بھول جاتے ہیں، اگر بیوی کا حق ادا کرنے والے ہوں تو ماں باپ کا حق بھول جاتے ہیں۔ لیکن ان مومنوں نے یعنی شہداء نے تو اس بارے میں بھی مومن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بیویاں کہہ رہی ہیں کہ والدین کے حق کے ساتھ ہمارا اس قدر خیال رکھا کہ کبھی خیال ہی دل میں نہیں پیدا ہوا کہ حق تلفی تو کجا ہلکی سی جذباتی تکلیف بھی پہنچائی ہو۔ اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق ادا کرنے کی کوشش میں کہیں بیوی کے حق ادا کرنے میں کمی نہ ہو۔ پس یہ اعتماد اور یہ حقوق کی ادائیگی ہے جو حسین معاشرے کے قیام اور زندگی کو جنت نظیر بنانے کے لیے ان لوگوں نے قائم کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کتنا بڑا اجر عطا فرمایا کہ دائمی زندگی کی ضمانت دے دی۔ سامعین، آج سسکتی ہوئی انسانیت خواہ مغربی معاشرہ ہو یا مشرقی معاشرہ آئلی زندگی میں الفت و مودت کی تلاش میں ہے۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور کسی کو بھی اس کا حل نہیں مل رہا، اور بدقسمتی سے ہم بھی چونکہ اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم میں بھی یہ بات بڑھ رہی ہے۔ حضور انور نے خود اس کا ذکر کئی دفعہ فرمایا ہے، اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رشتہ جب کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے دنیاوی اغراض زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تو یہاں تک بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا بیٹا یا بیٹی اتنا مذہبی نہیں، تو ایسا رشتہ دیں جو لڑکا یا لڑکی اتنے مذہبی نہ ہوں۔ شادی ہونے کے بعد بھی لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایک دنیاوی ریس لگ جاتی ہے، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے اور یہ تمہارا، اور بعض اوقات شروع کے وقت ہی خلا اور طلاق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض نوجوان کو تو یہ بھی کہتے سنا کہ کیا بات ہے، اگر نہیں بن سکی تو طلاق یا خلا کا راستہ تو ہے ہی۔ تو جس کام کا آغاز ہی غلط ہو اس کا انجام کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ جس کام کے پیچھے سوچ غلط ہو اس کا انجام کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہ گھر کس طرح سے جنت نظیر بن سکتا ہے جس کے شروع میں دعا نہ ہو اور جس کے درمیان میں بھی نیت صاف نہ ہو؟ اس طرف گھروں میں والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ شادی سے قبل اپنے گھروں میں بچوں اور بچیوں دونوں کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ شادی کے کیا اغراض اور مقاصد ہیں، اور پھر یہ بھی ان کو سمجھائیں کہ شادی میں ہمیشہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، اور گیو اور ٹیک کا تعلق ہوتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ۔ پس اناؤں کے جال میں نہ پھنسیں، قرآن کریم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ کی تعلیم سے دور نہ ہٹیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور احترام کریں، اور رشتوں کی مضبوطی کے لیے تہجد اور نمازوں میں دعائیں بھی کرتے رہیں۔ یہی بات ہے جو ہمیں اپنے خدا کی خوشنودی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے گھروں کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس آج احمدی گھرانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بننا ہوگا۔ آج امن کی کوئی راہ نہیں سوائے اس راہ کے، آج نجات کا کوئی اور راستہ نہیں مگر ایک راستہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم قبول کر لیں۔ پس اے احمدی مردوں اور عورتوں، تم دنیا کو امن و آشتی کی خوشخبری دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، آگے بڑھو اور دنیا کو اس طرف بلاؤ۔ آج مغربی قوموں کا امن بھی اٹھ چکا ہے، آج ایک ہی ہے جو آئلی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے، اور صرف ایک ہی ہے، یعنی میرا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج اس معاشرے کی جہنم کو جنت میں تبدیل کر رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ہر احمدی کو اگر جان بھی نچاور کرنی پڑے اور اپنا سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے، تب بھی
وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ معاشرے کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے اس قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔